ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے 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 صحابہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ناظرین کرام، آج میں اس درس میں آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کرام شریعت کے میزان ہیں، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا سورہ فاتحہ کی روشنی میں. سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے نہیں مگر قراءت کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت بنا کے رکھا، اس کی اہمیت کی وجہ سے اور اس کی فضیلت کی وجہ سے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ فاتحہ کو اللہ رب العالمین نے روزانہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ فاتحہ کے کئی نام احادیث میں ذکر ہیں. اس کو مفسرین کی لمبی فہرست نے اس کو ذکر کیا ہے. امام قرطبی نے، امام طبری نے اور امام ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے سورہ فاتحہ کے کئی نام ذکر کیے ہیں. سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. جن کے اثرات ہوں، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے، کافی چیزوں کے لیے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو تمام امراض دور ہو جاتے ہیں. اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام الاساس ہے. الاساس اس لیے ہے کہ اس سورہ فاتحہ میں ایسی بنیاد، الاساس کا عربی معنی ہوتا ہے بنیاد. اللہ رب العالمین نے اس سورت میں ایسی بنیادیں ذکر کی ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں اس کو رکھنا ضروری ہوتا ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان جنت کی راہ پر گامزن ہونے کی کوشش کرے، مگر اگر وہ ان چیزوں کو جو سورہ فاتحہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ اپنے ذہن میں نہ رکھے تو بڑا ہی اس کے لیے کٹھن اور مشکل بن جائے گا. اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو سورہ فاتحہ کی تلاوت ہر نماز میں، ہر رکعت میں، تقریباً ہر دن ہر مسلمان کم از کم 17 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس میں بعض اہم نصیحتیں اور وصیتیں اور ہدایات ہمیں دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے جنت کا راستہ چاہنے والوں، جنت کے راستے پر چلنے والوں، آپ کو سورہ فاتحہ اپنے ذہنوں میں رکھنا ضروری ہے. اب آئیے
میں آپ کو اس حدیث کی طرف لے چلتا ہوں جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 395۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگے گا اس کو میں دینے والا ہوں۔ پھر کہا فَإِذَا قَالَ عَبْدِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو پروردگار رب العالمین کہتے ہیں میرا بندہ میری تعریف بیان کیا ہے۔ وَإِذَا قَالَ عَبْدِي الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل اثنا علی عبدی، جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرا بندہ میری بڑائی بیان کیا ہے، میری تعریف کی ہے۔ فَإِذَا قَالَ عَبْدِي مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي او قال فوض الی امرہ، جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے، معاملہ اپنا معاملہ میرے حوالے کر رہا ہے۔ روزانہ نماز کی حالت میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ یاد دہانی دلا رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے اے میرے بندے تو یاد رکھ، میں ہر قسم کی تعریف دنیا میں اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ میری ہے، اس کو تو ہمیشہ سے یاد رکھ، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور اسی طرح الرحمن الرحیم کی تلاوت کر کے یہ بتا رہے ہیں، اللہ رب العالمین یہ یاد دلا رہے ہیں کہ یاد رکھ میرے بندے میں دنیا میں الرحمن ہوں، ہر انسان کو جو میری فرما برداری کرتا ہے اس کو بھی پالتا ہوں، اس پر بھی رحم کرتا ہوں، جو میری نافرمانی کرتا ہے مجھ سے دور بھاگتا ہے میں اس پر بھی رحم کرتا ہوں دنیا میں۔ الرحیم آخرت میں جنت جو کہ بڑی غالی ہے، بڑی قیمتی ہے، وہ مومنوں کے نظر کرم کروں گا اور صرف مومنوں کو میں وہ دوں گا۔ مالک یوم الدین، جب بندہ مالک یوم الدین نماز میں روزانہ 17 دفعے کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے اللہ رب العالمین یہ بتاتے ہیں کہ میرے بندے تو یاد رکھ 17 دفعے دن میں تو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جہاں پر مجھے کھڑا ہونا ہے اور ہر عمل کا مجھے حساب دینا ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ برائی کروں گا تو میں پھنس جاؤں گا، نیکی کروں گا تو اس کا مجھے نعم البدل ملنے والا ہے۔ دن میں 17 دفعے 17 مرتبہ ایک مسلمان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور اگر وہ پھر باہر جا کر کے برائی کرتے ہوئے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے تو معنی یہ ہے اس کی نماز میں خلل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز منکر سے اور برائی سے انسان کو روکتی ہے، مگر اگر کوئی انسان قیامت کے دن بدلے کا اقرار کرتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے 17 دفعے، پھر باہر نکل کر کے برائی کرتا ہے
تو اس کی نماز میں اس کا وہ خلل ہے، اس کی نماز وہ ناقص ہے، اس نے اپنے رب کے سامنے صحیح اقرار نہیں کیا۔ پکا اگر اقرار کیا ہوتا تو اس کی نماز، اس کا اقرار کرنا، اس کا اللہ سے یہ وعدہ کرنا 17 دفعے، پھر وہ دوبارہ وہ باہر نکل کر کے کوئی غلطی نہیں کرتا۔ چلیے آگے ہم پھر اسی حدیث قدسی کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جس کو صحیح مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں روایت کیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ عَبْدِي إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب میرا بندہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں، جب میرا بندہ کہتا ہے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں قال اللہ تعالی ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ عبادت، بندگی اور مدد طلبی میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، میرا بندہ جو مانگتا ہے میں اس کو دوں گا۔ فَإِذَا قَالَ عَبْدِي اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين قال الله تبارك وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب میرا بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، اس راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی نہیں، اے پروردگارہ جن سے تم ناراض ہو، اور ان کی بھی نہیں جو اپنا راستہ بھٹکے ہوئے۔ اب آئیے میں ان آیات پر رک کر کچھ اہم نکات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک ایسا نکتہ بتانے جا رہا ہوں جو ہر مسلمان اپنے دل و دماغ میں مرتے دم تک اس کو بٹھانا ضروری ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم کا درس روزانہ 17 دفعے ہمیں یہ دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، روزانہ 17 دفعے اہدنا الصراط المستقیم کا ورد پڑھا کر، نماز میں اس کا ذکر کر، اس آیت کی تلاوت کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کچھ موڑ آئیں جہاں تم اپنے ایمان سے پھسل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم آج مسلمان ہو، کل کہیں تمہارے دل و دماغ میں ایسے افکار آ جائیں جو تمہارے ایمان کو تمہارے دل سے، دماغ سے نکال دیں۔ دعا کرتے رہو 17 دفعے روزانہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اگر ہدایت ہے تو ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ ایک بڑے نکتے کی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ، اگر اللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ بتا دے، اتنا کافی تھا، مگر اللہ نے یہاں پر اس کو اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر کے یہ بیان کیا صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ صراط الذین انعمت علیہم وہی راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، مگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہمارے خالق ہیں ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان اپنے آپ کو وہ اچھا ہی بولے گا۔ کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے جو اپنے آپ کو وہ غلط بولتا ہے، کوئی نہیں، نہ مسلمانوں میں ہے نہ غیر مسلموں میں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سچائی کا دعویٰ کا ٹھوک لگانے والوں کے لیے میزان متعین کی۔ سچا بولنے، اچھا بولنے، حق پر ہے بولنے، حق کی راہ پر چلنے والا ہوں بولنے کے لیے اللہ رب العالمین نے میزان بتایا، کہا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس راستے پر جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے۔ انعام کن لوگوں پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جن پر انعام کیا ہے وہ ہیں اللہ رب العالمین کے پیغمبر،
آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کا راستہ، جو اس راستے کو سمجھا، جانا اور اس پر عمل کیا، ایسا انسان صراط مستقیم پر ہے۔ اور دوسرا نمبر جن کا آتا ہے، جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، وہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کے بارے میں سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے خود دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہے۔ پتہ چلا سیدھا راستہ وہی راستہ ہے جس راستے پر تمام انبیاء اکرام رضی اللہ علیہم السلام چلے اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اختیار کی، یہ وہی راستہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ بولتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سیدھا راستے پر ہوں، میں اللہ رب العالمین سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، مگر ان کو نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم ہے، نہ زندگی معلوم ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی اور عمل معلوم ہے، تو جان لو یہ بندہ اپنے اس دعوے میں کھرا اور کھوٹا نہیں ہے، اس وعدے میں، اس دعوے میں وہ سچا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلا قدم، اگر کوئی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں سچے راستے پر ہوں، تو اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہو اور ان کے احکام، ان کے باتوں سے واقف ہو اور ان کے اقوال افعال سے وہ واقف ہو، کاموں سے وہ واقف ہو۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تمام انبیاء کرام کی زندگی پر ایک غائرانہ سرسری اس کا مطالعہ ہو۔ دوسرا مرحلہ، صحابہ کرام کی زندگیاں اس کے سامنے ہو، اور تیسرا اسٹیپ، تیسری بات، اس کا عمل ان صحابہ اور اللہ تمام پیغمبروں کے موافق ہو۔ اگر اس کا مطالعہ بھی ہے، چاہتا بھی ہے، عمل اس کے موافق نہیں ہے، تو وہ راہ حق پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو راہ حق والا بنائے، اللہ تعالیٰ اسی راہ پر چلائے جو راستہ ہمیں جنت تک پہنچاتا ہے، آمین۔ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے موافق ہمارا عمل رہا تو ہی ہمارا ایمان پکا اور سچا ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے موافق نہ رہا، مخالف رہا، تو ہم ہدایت پر نہیں رہیں گے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے لوگو، اگر تم سب کا ایمان ان صحابہ کرام کے ایمان کی مانند رہے گا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم صحیح راستے پر چل رہے ہو، ہدایت یافتہ ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس راستے سے ہٹ کر کے ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بڑی بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا ہے، کافر کہتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا ہے، کافر کہتا ہے، تو وہ انسان بڑی نادانی میں ہے۔ وہ کیسے سچے راستے کی سچے راستے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور سچے راستے کا جو میزان ہے، صحابہ کرام، انبیاء کرام، ان کو وہ چھوڑا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو اور دیتا چلوں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اللہ کے نبی کی محبت سے بھرپور کر، ہمارے دلوں کو بھر دے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر اس کا عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے
زندگیوں کے موافق نہ ہو تو وہ اپنی محبت کے دعوے میں بھی جھوٹا ثابت ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی عید میلاد النبی کے طریقے کو اسلامی طریقے کے اعتبار سے واضح کیا۔ کیسے واضح کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال ذاک یوم ولدت فیہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک یوم، یہ ایسا دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، میں وہ ایسا دن ہے جس میں میرا جنم ہوا ہے۔ کون سا دن؟ پیر کا دن۔ ہر پیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اپنی عید میلاد النبی کی خوشی کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی روح میں اس طرح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی اور یگانگت کے اور کئی طریقے اسلام میں بیان ہیں۔ دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں بیان کیا، آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میں جیسا کر رہا ہوں ویسے تم کرو، میں نے جیسا کیا ہے ویسے تم کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں پسند کریں گے، ویغفر لکم، اور اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں، محبت کے طریقے کے ایک دوسرا طریقہ بیان کیا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، صحابی کا نام ہے ابی بن کعب، وہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک منہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، میں بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، آپ کتنا چاہتے ہیں کہ میں کتنی مقدار میں آپ پر درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت، جتنا تم چاہو پڑھو۔ صحابی ابی بن کعب نے کہا، الربع، میں دن کا 1/4 حصہ میں آپ کے لیے درود کے لیے فکس کر دیتا ہوں، آپ کے اوپر درود پڑھتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر، جتنا تم چاہو، مگر اگر زیادہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابی کہتے ہیں فالنصف، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر، تم جتنا چاہو مگر اور زیادہ کرو تو اور اچھا ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں الثلثین، 2/3۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما شئت فإن زدت فهو خیر، جتنا تم چاہو مگر اگر اور درود پڑھنا چاہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے صحابی کریم، صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ جو صحابی کا جذبہ اور محبت دیکھو۔ ابی بن کعب کہتے ہیں، یا رسول اللہ انی اجعل لک کلہ، میں صرف آپ کے درود، آپ ہی کے اوپر درود پڑھتا رہوں گا، جب بھی مجھے وقت ملے آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری تمام پریشانیوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیاں دور کریں گے اور تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ مستدرک حاکم میں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3778، 3778۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا، ھذا حدیث صحیح فلم یخرجاہ، یہ حدیث صحیح ہے علی شرط الشیخین،
امام بخاری امام مسلم کے شرط پر ہے، مگر امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا ہے۔ اب آئیے چوتھا طریقہ میں آپ کو بتاتا چلوں محبت کے اظہار کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گانگت کا۔ چوتھا طریقہ ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث مروی ہے، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری اور صبح میں آپ کے لیے میں نے فَآتَيْتُ لَهُ بِوَضُوءٍ میں نے پانی کا پیالہ لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کے لیے فجر کی نماز سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کی خدمت سے۔ انہوں نے کہا یا کعب سل، اے کعب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو، میں تمہیں دینے تیار ہوں۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ربیعہ بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگی، پیسہ ویسا نہیں مانگا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں جس طرح آپ کے ساتھ ہوں، میں آخرت میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آخرت میں جنت میں آپ کے ساتھ میں رہوں، آپ کے ساتھیوں میں سے میرا شمار۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ اے کعب، اے ربیعہ بن کعب مجھے میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھ کر کے، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کر کے۔ پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ گانگت، ان کی صحبت کا ایک طریقہ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام شریعت کے میزان ہیں۔ اگر صحابہ کرام نے جو چیزیں نہیں کی ہیں اگر ہم کر رہے ہیں تو سمجھو وہاں پر کہیں نہ کہیں جھول ہے، ہم کو دوبارہ نظر ثانی کرنے چاہیے۔ میری تمام مسلمانوں سے ایک درد مندانہ اپیل ہے، درد مندانہ گزارش ہے کہ صحابہ کرام نے عید میلاد النبی کو جس طرح منائیں، ہر ہفتہ پیر کے دن روزہ رکھ کر، ہم تمام کو بھی پیر کے دن روزہ رکھ کر کے ہمیں روزہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن کی خوشی کی علامت ہے۔ اور آپ کو اور خوشی منانا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھو، زیادہ سے زیادہ آپ عبادتوں میں لگو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کام کیا ہے ٹھیک ویسے ہی کام کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہیں۔ محبت کی علامت یہ نہیں ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو، جہاں پر صحابہ کرام سے نہ ثابت ہے، نہ خیر القرون میں ثابت ہے، نہ ائمہ کرام سے ثابت ہے، اگر ایسی چیزیں کر رہے ہیں تو ہم بڑے نادان انسان ہیں۔ الضالین، جب بندہ کہتا ہے اے اللہ وہ راستہ نہیں بتاؤ جس پر اے اللہ تم نے غصے کا اظہار کیا، جن سے تم غصہ ہو، اور ان لوگوں سے بھی نہیں جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ مفسرین، تمام مفسرین بالاتفاق مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہ لیتے ہیں وہ ہیں یہود، کیونکہ انہیں حق معلوم ہونے کے باوجود حق کو چھپایا اور انبیاء کرام کے ساتھ بڑا ہی غلط سلوک کیا۔ انبیاء کرام کو انہوں نے ستایا، اور یہود کے جو اچھے علماء، ربانی علماء تھے، ان علماء کی عزتوں سے کھیلے اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی، یہاں تک کہ انہیں قتل بھی کر دیا۔ اس کے برعکس ولضالین، مفسرین کہتے ہیں راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں سے مراد یہاں نصارہ ہیں، کرسچن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بڑے علماء کو اپنے سر پر اتنا بٹھایا کہ وہ ان کے حق میں غلو کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان سے مانگنا، ان کے ساتھ اللہ کو شریک کرنا، یہ تمام چیزیں شرک کی چیزیں شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو ان دونوں کے درمیان کا راستہ بتایا۔ اے امت محمدیہ کے لوگو،
روزانہ نماز میں 17 دفعے یاد رکھ لو، ان یہودیوں کی طرح تم نہ ہو جاؤ جو اپنی ہی علماء کی پگڑیوں کو اچھالے، اپنے ہی علماء کو تکلیف دی، یہاں تک کہ وہ ان کو قتل کیے، ان کی عزتوں کے پیچھے پڑے رہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہو جاؤ جو اپنے علماء کو ربط کا درجہ دے دیے، جو اپنے علماء کو شرک کے درجے تک پہنچا دیے۔ ان کے دونوں کے درمیان میں تم صحابہ کرام کا وہ راستہ اپناؤ، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو بات سچی ہو، علماء کے پورے احترام کے ساتھ، اہل علم کے احترام کے ساتھ ان کی سچی بات کو لو، اور ان کی غلط بات کو تم غلط سمجھ کر کے اس کو چھوڑ دو، مگر ان کے پیچھے جو اہل سنہ والجماعہ کے اچھے سچے ربانی علماء ہوتے ہیں، جن کا مقصد دین اسلام کو پھیلانا ہوتا ہے، تم ان کو اذیت دے کر کے یہودیوں کی طرح نہ بنو، اور ان کو سر پہ چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ کے برابر کر کے عیسائیوں کی طرح نہ بنو، بلکہ درمیان میں تم رہو اور صحابہ کرام کے اس منہج کو اپناؤ۔ خلاصے کے طور پر آج کے اس درس میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ ہے، ہر مسلمان یہ جان لے، دین کا ہر کام جو بھی وہ کر رہا ہے وہ یہ دیکھ لے کیا اس کا عمل نبیوں کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی سے موافق ہے یا مخالف ہے۔ اگر موافق ہے تو وہ خوشی خوشی اس کو کرے اور اسی پر مرتے دم تک باقی رہے، انشاءاللہ یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت تک پہنچائے گا۔ مگر اگر نہیں ہے اور اپنی طرف سے اس کو صحیح سمجھ رہا ہے تو میری مؤدبانہ گزارش ہے، بڑے درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ اس راستے کے اوپر نظر ثانی کریں اور دوبارہ وہ راستہ اپنائیں جس راستے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس میزان کو، صحابہ کرام کے میزان کو یاد دہانی کے لیے جو 17 دفعے روزانہ یاد دلاتا رہا، اللہ رب العالمین کا اس یاد دہانی کو ہم اپنے دلوں میں بٹھائیں اور اسی کے موافق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ ھذا صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ ہمارے صحابہ، ہمارے صحابہ، ہمارے صحابہ، ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ، ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ، ہمارے صحابہ، ہمارے صحابہ، ہمارے صحابہ۔ la 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 la